یہ فجر کی سنت ہے. یہ بعض مرتبہ امام جا کر جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بندہ پیچھے پہنچ جاتا ہے تو دیکھ لے امام کی سپیڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ سوچے کہ میں سنتیں پڑھ کر تشہد تک پہنچ سکتا ہوں تو پھر سنتیں ایک طرف کسی کونے میں جا کر پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے. لیکن اگر یہ کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو جماعت تشہد تک نہیں پہنچ سکتا، سلام و امام پھیر لے گا، پھر سنتوں کو چھوڑ دے. اب سنتوں کی کوئی قضا نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی دن 12 بجے زوال سے پہلے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ثواب کا کام ہے، لازمی نہیں ہے، یہ بہتر ہے کہ بندہ پڑھ لے. اس طریقے سے بعض لوگ ڈھیلے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، وہ جماعت صفوں میں جا کر سنتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر شاید پھر مجھے جگہ نہ ملے. تو ایسی سنتیں ہوتی بھی نہیں، صف میں کھڑے ہو کر سنتیں کبھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے سنتوں کو ذرا پیچھے الگ ایک طرف جا کر کیا ادا کرنا چاہیے. ویسے تو بہتر ہے کہ بندہ گھر سے پڑھ کر کے سنتیں پڑھ لے، مسجد میں سنتیں نہ پڑھے. ہاں کوئی پڑھتا ہے تو کنارے پر پڑھ لے، صف کے بیچ میں جا کر سنتیں نہ پڑھے. بعض لوگ امام سے سبقت کرتے ہیں، ابھی امام جا کر رکوع سے نہیں اٹھا ہے، وہ رکوع سے پہلے اٹھ گیا. امام رکوع میں نہیں گیا، وہ رکوع میں پہلے چلا گیا. امام سجدے میں نہیں گیا، وہ سجدے میں پہلے چلا گیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکثر لوگ اس کا احتیاط نہیں کرتے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی امام سے سبقت کی کوشش کرتا ہے، رکوع سجود میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کا سر گدے کی طرح بنائے، کھوتے کی طرح. یا تو دنیا میں علماء نے لکھا ہے اللہ پاک سزا کے طور پر اس کا سر گدے کی طرح بنائے، یا اس نے گدوں والا فیل کیا. گدا تمام جانوروں میں سب سے احمق بیوقوف سمجھا جاتا ہے کہ جب امام تک انتظار ہے سلام تک تو پھر امام سے سبقت کرنا، آگے نکلنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے گدوں والا جا کر کیا ایک فضول کام کیا، بیوقوف والا کام کیا. یا یہ کہ اللہ پاک آخرت میں اس کا سر گدے کی طرح بنائیں گے کہ اس نے امام سے سبقت کیوں کی. اکثر ہمارے بھائی اس کا احتیاط نہیں کرتے. ملا علی قاری نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شام میں ایک بہت بڑا محدث تھا، حدیث کا درس دیتا تھا. وہ جب درس حدیث میں آتے تھے تو منہ پہ نقاب ہوتا تھا، کپڑا ہوتا تھا. تو لڑکوں نے کہا استاد جی آپ نقاب کیوں اوڑھتے ہیں، اوپر چہرے پر کپڑا کیوں ڈالتے ہیں، ہمیں تو زیارت تو کرائیں. کہا کہ نہیں بس آپ سبق پڑھتے رہیں، میں آپ کو ایسے پڑھاؤں گا. ایک لڑکا تھا تو اس لڑکی نے اس استاد محترم کا نقاب جا کر اس کو کھینچ دیا کپڑے کو، تو کیا دیکھتے کہ اس کا سر گدی کی طرح ہے، نعوذ باللہ، کھوتے کی طرح ہے. کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ غلطی میری ہے. میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جو آدمی ترمذی کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ جو آدمی جا کر امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا منہ اللہ گدے کی طرح بنائے. تو مجھے اس حدیث میں شک آ گیا. میں ایک دفعہ جان بوجھ کر عمدن جا کر امام سے آگے نکلا تو اللہ نے میرا چہرہ جا کر شکل گدی کی طرح بنایا. اللہ معاف فرمائے. اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. اس طریقے سے بعض لوگ نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں اور بے پرواہی کرتے ہیں. حدیث میں اگر کسی کو پتہ ہو کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ کتنا بڑا جا کر کیا گناہ ہے تو 100 سال تک، ایک حدیث ہے کہ 70 سال تک وہ انتظار کرتا اور یہ جرت نہ کرتا. اس کا بھی خیال. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز سے ہم نے ایک مشغلہ بنایا، گپ شپ بنائی ہے، نماز کو ہم نماز سمجھتے نہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کو ہمساتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، تو بہرحال کپڑوں کو چھیڑتا ہے، کپڑوں کو کھینچتا ہے، کام کو ہاتھ لگاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک ایسے آدمی پر بڑے ناراض ہو جاتی ہیں کہ ایک نمازی اللہ کی طرف متوجہ ہے، کوئی بیچ میں جا کر رکاوٹ ڈالتا ہے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے. اس لیے ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. عید کی نماز میں ایک آدمی شریک ہو گیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اب امام نے پہلی رکعت میں تکبیریں تو پڑھی ہیں، وہ تو ثنا سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اب اس کی تکبیریں تو رہتی ہیں، تو وہ کیا کر لے گا؟ ایسے ٹائم پر پہنچا کہ تکبیریں امام نے پڑھی ہیں تو وہ وہی 3 تکبیریں جا کر رکوع میں پوری کر لے. رکوع میں جب چلا گیا تو اگر ٹائم ہے سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لے 3 مرتبہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، ہاں کانوں کو ہاتھ نہ لگائے اور وہاں پوری کر لے. لیکن اگر ایک آدمی سے مکمل جا کر رکعت چھوٹ گئی پہلی عید والے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب جب وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے گا، امام تو سلام پہنے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا تو اس رکعت کو جو اس کی رہ گئی ہے وہ دوسری رکعت کی طرح پڑھے گا. انہیں تکبیرات جا کر کیا ہے وہ سورت کے آخر میں پڑھے گا. عید کی نماز میں تکبیر جا کر کیا ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں جا کر رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے. وہ ایک رکعت اس کی نکل گئی ہے، اب جب وہ رکعت وہ بعد میں امام کے سلام کے بعد پڑھے گا تو وہ دوسری رکعت کی طرح پڑھے گا، وہ تکبیرات جا کر رکوع سے پہلے پڑھے گا اور پہلی رکعت کی طرح تکبیرات نہیں پڑھے گا کہ ثنا سے پہلے پڑھ لے، بلکہ جا کر کیا ہے سورت کے بعد پڑھ لے اور رکوع سے پہلے پڑھ لے. اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اس طریقے سے اگر عید کی نماز میں ماشاءاللہ اجتماع زیادہ ہوتا ہے، اگر امام سے تکبیرات چھوٹ گئی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو سجدہ سہوا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے اجتماع میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے، چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہوا نہیں ہے. وہ سجدہ سہوا نہیں کیونکہ لوگوں کو خواہ تشویش ہو جائے گی. شریعت نے ہر چیز کو دیکھا ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ سجدہ تلاوت کہ 14 سجدے ہوتے ہیں قرآن پاک میں سجدہ تلاوت.
تو سجدہ تلاوت جب بندہ بہتر رہے تو یہ کہ بندہ ہر سجدہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ جا کر کیا ہے سجدہ بھی کرے. لیکن اگر ایک آدمی جا کر قرآن پاک کے ختم کے آخر میں جا کر کیا 14 سجدے کر لے تو زیادہ بہتر ہے. بلکہ بہتر کہ 15 سجدے کرے، اس لیے کہ ایک سجدے میں اختلاف ہے. امام شافعی صاحب کے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. تو ہمارے علماء نے لکھا کہ 15 کر لیں تاکہ ان کے مسلک پر بھی جا کر کیا بات ٹھیک بن جائے. اور سجدہ تلاوت میں جا کر کانوں کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں. بس صرف اللہ نیت کریں گے کہ ایک پڑھتا ہوں سجدہ تلاوت 2 پڑھتا ہوں تو اللہ اکبر، ہاتھ کانوں کو اٹھانا نہیں ہے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر سجدہ ہو گیا. تو بہتر یہ کہ جا کر کیا بندہ مستقل ہر آیت کے ساتھ جا کر تلاوت کے ساتھ کرتا رہے، ورنہ پھر جا کر کیا 14 یا 15 جا کر بعد میں اکٹھا بھی کر سکتا ہے. ہاں یہ علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت 3 اوقات میں جائز نہیں ہے، بالکل طلوع آفتاب، بالکل غروب آفتاب، اور بالکل جا کر کیا ہے کہ زوال کے وقت. ان تینوں میں جا کر سجدہ تلاوت ہے. باقی صبح کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد ہی پڑھ، لیکن طلوع غروب اور زوال کے وقت نہ ہو. اس طریقے سے قضا نماز بندہ ہر وقت پڑھ سکتا ہے، لیکن صرف 3 اوقات میں طلوع، غروب اور زوال میں نہیں پڑھ سکتا. باقی قضا نماز بندہ ہر وقت پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد ہی پڑھ سکتا ہے، عصر کے بعد ہی پڑھ سکتا ہے. ہاں فجر کے بعد عصر کے بعد نوافل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. نماز میں ٹوٹل 52 سنتیں ہیں، اور آخری سنت یہ ہے کہ بندہ جب ہمارے علماء نے لکھا ہے، خاص کر نور النظام میں لکھا ہے کہ 52 سنتیں ہیں. آخری سنت امام کے لیے ہے کہ پہلا سلام اونچی آواز میں پڑھے اور دوسرا سلام آہستہ پڑھے. مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچا، اور دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آہستہ. لیکن کافی حضرات کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، وہ دونوں سلام جا کر کیا ہے ایک ہی انداز سے پڑھتے ہیں. نہیں، امام کے لیے کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ پہلا سلام جا کر اونچا پڑھے اور دوسرا سلام جا کر کیا آہستہ پڑھے. نماز کے مسائل. اب ایک ہے جنازہ. جنازے میں جا کر کیا ہے کہ 2 چیزیں فرض ہے. اکثر لوگ ایک تو قیام فرض ہے، اور ایک 4 تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دعائیں اور درود شریف یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھے کہ تکبیر امام پڑھے گا، ہم جا کر ویسے کھڑے رہیں گے. نہیں، امام مستقل پڑھے گا اور مقتدی بھی ساتھ پڑھیں گے. اگر کوئی مقتدی تکبیر نہیں پڑھے گا اس کا جنازہ نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے. تو جنازے میں 2 فرض ہے، ایک قیام اور ایک جا کر کیا ہے کہ 4 مرتبہ تکبیر پڑھنا. امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا. جو نہیں پڑھے گا اس کو کی نماز نہیں ہوتی. عام نمازوں میں تو جا کر کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑا ہونا افضل ہے. رسول پاک ہم پہلی صف والے کے لیے دعا فرماتے تھے بار بار. لیکن جنازے میں علماء نے لکھا ہے کہ آخری صف میں کھڑا ہونا یہ افضل ہے، کیونکہ جنازے کو بت پرستی کے ساتھ مشابہت ہے. جیسے کہ سامنے کا آپ جنازے والی کی جا کر عبادت کر رہے ہیں، اس لیے اس اشتباہ سے جتنا بھی آپ دور رہیں گے، پیچھے رہیں گے تو ثواب زیادہ ہے. شریعت بہت غیرتی مذہب ہے. جیسے کہ ویسے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جنازہ پڑھو، لیکن بہرحال جنازے گوئے کہ جنازہ ہمارے سامنے جب پڑھا ہے گوئے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، ایسے انداز کے ساتھ جا کر پیچھے کھڑے ہو. اس لیے جتنا بھی بندہ دور ہو تو زیادہ ثواب ہے. لوگ اکثر جا کر کیا اس کا احتیاط نہیں کرتے. وہ یوں کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے تو بندہ خاموش ہوتا ہے، قرات نہیں کرتا. لیکن جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، فرض ہے یا قضا ہے یا واجب ہے، وتر ہے، سنت ہے، نفل ہے، تو بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں دل میں پڑھتے ہیں، زبان کو حرکت نہیں دیتے. ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. نمبر 2، بعض لوگ ہونٹ تو ہلاتے ہیں لیکن آواز کان تک نہیں پہنچتی، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. پھر کس کی نماز صحیح ہے کہ کم از کم جب بندہ نماز پڑھتا ہے اکیلا آدمی تو اس انداز کے ساتھ الفاظ زبان سے نکالے کہ کم از کم اپنے کانوں تک آواز پہنچے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو اس آدمی کی جا کر کے نماز نہیں ہوتی. اس مسئلے کا بہت خیال کرنا چاہیے. رسول پاک ہم کی حدیث ہے کہ 40 دن تک جا کر کیا ہے کہ بندہ زیر ناف بال کو جا کر منڈانا چاہیے، اور جب بغلوں کو کہ جو بال ہے ان کو صاف کرنا چاہیے. ویسے تو ہر ہفتے بہتر ہے، ورنہ 15 دن میں، 20 دن میں، 40 دن سے اوپر جا کر کیا چھوڑنا پھر یہ مکروہ بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے. یہ چند ایک مسائل میں نے بتا دیا. اب چند ایک اور مسائل، بڑے خاص مسائل ہے، اور اس میں میری عادت ہے کہ میں جا کر شرم سے کام نہیں لیتا. بڑے بچیوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بڑے اہم مسائل ہیں، بڑے کہ جن پر ہماری جا کر کیا کہ دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے. تو اس پہ کبھی یہ نہ سوچے کہ جا کر یہ مسئلے بڑے نازک ہیں، جا کر کیا کہ اس پر انٹرنیٹ پر کیوں دے رہے ہیں. نہیں، جب علماء بھی نہیں بتاتے اور عوام پوچھتے نہیں شرم کے مارے تو کون بتائے گا. میری عادت ہے کہ میں مسائل جب بتاتا ہوں تو کھل کر بتاتا ہوں، اس میں شرم سے نہیں بلکہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر ہماری نمازوں کا دار و مدار ہے کہ اہم علمی مسائل
کہ بچہ جب 2.5 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ عورت اس کے لیے رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس عورت کے بچے اس کے لیے رضاعی بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس بچے کا رشتہ کس صورت میں بھی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ ان کے بہن بھائی بن گئے۔ البتہ اگر 2.5 سال کے بعد کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا، یعنی ایک بچے کی عمر 2.5 سال کے بعد وہ پی رہا ہے، تو 3-4 سال کی عمر میں بچے کی عمر 3-4 سال ہے، اگر 2.5 سال کے بعد کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کا رضاعی بیٹا نہیں بن سکتا۔